یہ مشکل الفاظ ہی آئے۔ مولانا نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائی یہ کہا نا کہ لوگ اشتہاروں کے ذریعے ایک چیز کا پروپگنڈا اتنا کر دیتے ہیں کہ جب وہ کانوں میں بات پڑتی رہتی ہے، لوگ آنکھوں سے دیکھتے رہتے تو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ تو اتنا ڈنڈورا پیٹا ہے ان مغربی لوگوں نے کہ ہمارا جو ہے نا نظام تہذیب اور تمدن یہ عقل اور فطرت پر مبنی ہے۔ یہ دو لفظ اتنے استعمال کیے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو منوا لیا کہ ہم نے جو کچھ لوگوں کو بتایا نا یہ عقلی ہے اور فطری ہے۔ یہ مذہب وغیرہ جو ہے یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ حال یہ ہے ان کی سمجھ کا اور عقل کا کہ یہ بھی نہیں فرق کر سکے کہ عقل اور چیز ہے، حواس اور چیز ہے۔ یہ ساری تہذیب جو ہے نا جس کو یہ عقلی کہتے ہیں، عقلی نہیں، عقل کی منزل تو حواس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں یہ تہذیب حصی ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یا چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ہم صرف وہ باتیں مانیں گے، اس سے آگے سوچنے کی تکلیف نہیں کریں گے۔ حالانکہ سوچنا جو ہے نا عقل ہے، اس کی تو منزل ہی وہاں شروع ہوتی ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف سمجھنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جو چیز نظر ہی آ جائے وہاں عقل کا کیا استعمال ہے؟ وہ تو حواس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے، یہاں کیا بحث ہوگی کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو عقل اور حواس میں یہ لوگ فرق نہیں کرتے۔ پہلا تو یہ کہا کہ ان لوگوں کی عقلی جو ہے نا افلاس اور غربت اتنے کنگال ہیں کہ اتنا ہی نہیں سمجھ سکتے کہ عقل اور ہے، حواس اور ہے۔ بات یہ عقل کی کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں بات ان کی جو اصل ہوتی ہے نا وہ حس کی ہوتی ہے۔ کہیں گے اس میں عقلی فائدہ بتاؤ، کیا ہوگا کہ جو کام کرتے ہیں اس سے پیسے کتنے ملیں گے، دنیا کی لذت کتنے ملیں گے؟ یہ تو حواس کی بات حصی۔ عقل تو ہے کہ بالکل کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے گی پیدا جو چھو سکیں، ماپ سکیں، تول سکیں۔ صرف عقل مطمئن ہوگی دماغ کے یہ کام اچھا۔ انصاف آپ نے کیا کسی موقع پر، اس سے ہو سکتا ہے آپ کو ہی نقصان پہنچے۔ اب حس تو کہتی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، رشوت میرے لے لینی چاہیے، لاکھوں روپے آ رہا ہے، وہ حصی فائدے ہیں نظر آنے والے۔ عقلی جو ہے کہ آپ نے لاکھوں کروڑوں کو لات مار دی، اپنے خلاف بھی رشتہ داروں کے فیصلہ دے دیا، اس سے حصی فائدہ کوئی نہیں ہوا، نقصان ہوئے ہے، مگر عقلی ہوا۔ عقل اور روح مطمئن ہے کہ واقعی یہ چیزیں، اس لیے مولانا نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ عقل اور فطرت کا ڈنڈورا پیٹنے والوں سمجھو تو صحیح کہ حس اور خواہشات اور ہیں، عقل اور فطرت اور ہے۔ اس کی منزل جو ہے نا آگے شروع ہوتی ہے جہاں حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی آپ نے کہ یہ عقل اور فطرت کے پرستار جو ہے نا مدعی، ان کی کم عقلی کا حال یہ ہے کہ یہ تناقض کا شکار ہے، بالکل دو ایک دوسرے کو الٹ حیثیتیں اپنے اندر جمع کر لیں، اور بات کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم عقل مند بنتے ہیں، بات کرنے سے پہلے فیصلہ تو کریں کہ ہماری پوزیشن کیا، کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب کے بارے میں اگر بات ہوگی تو مذہب کے بارے میں دو ہی پوزیشن ہے کہ یا تو آپ اس مذہب کو مان رہے ہیں، مومن ہیں، یا آپ اس کے منکر ہیں۔ تو اس میں یہ بات کہ خنزیر کیوں حرام ہے، ماں کیوں حرام ہے، بیوی کیوں، یہ کیا باتیں وہاں بحث ہوگی کہ یہ دین جو ہے جس چیز پر اس کی بنیاد ہے کہ اللہ ہے، اس کا رسول سچا ہے، وہاں بحث کرو۔ جیسے کوئی شخص فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، کسی مدرسے میں داخل، تو وہ پہلے باہر رہ کر فیصلہ کر لے کہ اس ادارہ کی بنیاد جو ہے اس سے مجھے اتفاق ہے۔ اگر وہ مقصد وہ ٹھیک سمجھتا کالج کا داخلہ لے لے، مگر داخلہ لینے کے بعد وہ پھر پراسپیکٹ سے پڑھنے کے بعد بار بار سوال کرے کہ میں تب حکم مانوں گا جب مطمئن، یہ بات غلط ہے۔ یہ باہر رہ کر فیصلہ کرنا تھا کہ اس ادارے میں آنا یا نہیں۔ جب آ گئے ہو تو مولانا کہتے ہیں بات کریں گے کہ ہم عقل مند ہیں، اور جب کہیں گے کہ آپ کیا ہیں، مسلم؟ ہاں مسلم ہیں۔ اس مسئلے میں آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث نہیں، یہ مولویوں کی باتیں، آپ کوئی عقلی دلیل دیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کتنا پڑھا لکھا، مسلم کہلانا اور پھر عقلی دلیل کا مطالبہ کرنا۔ عقلی دلیلیں چاہیے تھی، باہر رہ کر کافر بنتے، وہاں فیصلہ کرتے کہ یہ رسول سچا ہے یا نہیں، اس بارے میں دلیلیں مانگ لیتے، اطمینان کر لیتے۔ مگر جب مسلم بن گئے تو مسلم کا تو معنی ہے کہ جو حکم ملے اطاعت کرو۔ اب تم یہ کہ مجھے مطمئن کرو، مطمئن کیا کرنا، اسلام پر مطمئن جب ہو گئے حکم مانتے گا۔ کافر ہو تو بنیاد پر بحث کرو، شاخوں کی نہ کرو، اس پر کرو کہ رسول سچا ہے یا نہیں۔ اور جب اس کو مان لیا اب تم یہ ایک طرف مسلم بنتے ہو اور دوسری طرف عقلی دلیلیں مانگتے ہو۔ یہ بات سمجھائیے کہ یہ عقلیت کا فریب ہے، ان لوگوں نے عقلی کی تقلید کیا کر دھوکہ کھایا ہوا، عقل کوئی نہیں کی۔
عقل کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بنیادی بات پر مطمئن ہو گئے کہ یہ فوج ٹھیک ہے، اس میں ملکی مفاد داخل ہو گئے، اب ایک ایک سپاہی ایک ایک حکم پر بحث کرے کہ مجھے کمانڈر مطمئن کرے پھر میں حکم مانوں گا، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ نقل کے پرستاروں کو سمجھایا کہ تم نہ عقل کو سمجھتے ہو نہ حواس کو سمجھتے ہو۔ مومن کا کام وہ کہتے ہیں یہی ہے کہ بس حکم ملا اطاعت کرے، بعد میں اور غور و فکر کرتا رہے، پھر انشاءاللہ نا حکم ماننے میں نہ چونو چرا کرے، بس مسلم ہوتے ملا کرے، بعد میں اگر غور کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اس کا فلسفہ راز بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں یہ بہتریاں ہیں، وہ مزید اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، مگر حکم فوراً مانے۔ جی یہ ایسے منافقین جو ہم اخباروں میں کالم پڑھتے ہیں، ایسے منافقین جب اخبارات پڑھتے کالم لکھتے ہیں کہ جو اسلام کا نظام ایک ملائی نظام ہے، یہ تو قیادت نے ایسے نہیں کہا تھا، یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، یہ بھی اوپر سے یہی بات نہیں، یہی بات، اسی لیے یہ اقلیت کا فریب پڑھنا شروع کیا کہ یہ بالکل جو ہے نا اس لائق ہی نہیں کہ انہیں کوئی پروجیکٹ کیا جائے اور یہ ٹی وی پر آئیں۔ منافقین دلیلیں کیا دینی، مسلم بن کر بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کو پھر کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو مودودی صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ پہلے آدمی کفر اور ایمان کے مسئلے کو حل کرے، یہ دین سچا نظر آتا تو مان لے، پھر قدم قدم پر سوال کرنے کا حق نہیں ہوگا، نہیں سچا نظر آتا تو باہر رہے، کافر ہو کر پہلے یہ تسلی کرے کہ یہ آدمی نبی بھی ہے یا نہیں۔ مقبول صاحب فرمائے نا اس بارے میں۔ عقل اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ فطرت سے تعلیم پیدا ہے۔ حکیم صاحب کو فرمائیں، یہ مقبول صاحب ہمارے پروفیسر دوست ہیں، کہتے ہیں عقل اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ عقل اور فطرت میں کچھ فرق ہے؟ ہاں، فطریت جو ہے نیچرلزم اور ریشنلزم۔ کوئی بات حکیم صاحب نے؟ عقل جو ہے وہ تو اس کا تعلق تو تھوڑی سے ہے، اور فطرت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ آتی ہے۔ مثلاً جو چیزیں ہماری فطری خواہشات ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ آتی ہیں۔ جو سوچنا جو ہے یہ ہر آدمی کا فعل ہے، لیکن ہر آدمی کا دائرہ جو ہے وہ الگ ہے سوچنے کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہماری حواس ہیں اور جو مادیات کی دنیا ہے، اس کو عقل اور فطرت قرار دینا یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مادیات کا دائرہ ہی الگ ہے، محسوسات کا دائرہ ہی الگ ہے، اور عقل اور فطرت کا دائرہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کوئی مادی چیز جو ہے وہ بات وہ عقل و فطرت کے مطابق ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات عقل اور فطرت کی جو ہے وہ مادیت کے معیار پر پوری اترے۔ یہ دراصل فلسفیانہ مسائل ہیں، ان کو جاتے اس لیے ہیں، یہ اس زمانے میں جب یہ تھا، یہ چوتھا عشرہ، یہ پہلے جو 30-40 سال تھے 20ویں صدی کی، اس میں یہ بڑا اجاؤ تھا، یہ نیاز فتح پوری اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہو کر اور رہ کر جو ہے مسلمان کی حیثیت سے اسلام پر اور تعلیمات نبی پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے، فلاں چیز جو ہے کوئی فلاں چیز بھی فلاں چیز کیوں ہے۔ تو ان کا اس کے سوا جو ہے معقولیت کے راستے ان کو دکھایا گیا کہ معقولیت کا راستہ بھی، اور لوگوں کو عام فہم کرنے کے لیے لوگوں کے دل میں جو یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ یہ آدمی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، عقل کی دلیل دو۔ بھئی عقل کی دلیل تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو مانتے ہیں، اس کو ایک آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو کے ہر جب وہ کہے کہ اٹینشن، تو وہ کہے کہ جس کے کیوں میں اٹینشن کروں، لیفٹ کیوں جی میں دائیں طرف بائیں طرف کیوں پھروں، رائٹ اس کی طرف کیوں، تو یہ ہارٹ یہ رکو کیوں، یہ اس طرح کی یہ کاشن ہے۔ یا وہ کہے کہ جب بستر اٹھاؤ اور میدان جنگ میں جانا ہے، کہے کیوں جاؤں، کس کے لیے لڑنا ہے۔ اب جب آپ فوج میں بھرتی ہو گئے یا تو آپ اس فوج میں داخل نہ ہو، جب آپ اس فوج میں داخل ہو گئے ہیں پھر آپ اس کے ڈسپلن کا اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہر بات پر ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ سوال کرتے رہیں گے تو آپ اپنی منزل بھی نہیں طے کر سکیں اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ہے چیز ہے، عقل جو ہے وہ تو یہ چیز ہے نا کہ جس کو ہماری سمجھ، وعلیکم السلام، ہماری سمجھ
ہم ہر شخص کو جو ہے نا فَلْهَمْ فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، انسان کی جو عقل ہے نا اس سے قرآن مجید نے بھی اپیل کی لعلکم تعقلون، شاید تم پہنچو. یہ اس لیے باتیں ساری کی ہیں کہ سوچ اور فکرت کا مادہ جو ہے نا یہی ہماری کسی اچھے یہ برے چیز کے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. اس کی یہ جو مغرب کا جو فلسفہ ہے نا مادی افادیت، یہ خاص طور پر انگریز فلسفی تھا جس نے اس بات کو کیا اور اسی پر پھر یہ ساری چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ مادیت اور فائدہ، تجربیت فائدہ، جس چیز سے فائدہ ہو وہ معقول ہے. نہیں، عقل جس کو فائدہ کہے معقول وہ معقول ہے، اور عقل سے بھی اوپر چیز ہے جو معقول کہے. اب عقل ایک چیز کو فائدہ قرار دیتی ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ نقصان ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ دوسروں کو غلام کیوں بنائیں، وہ بھی آپ جیسے انسان ہیں، آپ ان میں تفریق کیوں کریں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیدا ہوئے ہیں پہلے، اب ہمارے یہ مفاد اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم یہ اپنے پاس رکھیں ساری چیزیں. تو آپ کو اپنا مادی فائدہ نظر آتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ عقل کے مطابق ہے. لیکن عقل تو یہ کہتی ہے کہ انسان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایک ہی ان کی جو ہے ابو جد ایک ہی ہیں. تو انسان نے کسی نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو پھر آپ اسے بڑا چھوٹا کس طرح سے کرتے ہیں. تو کسی چیز کے مفید یا مضر ہونے کا فیصلہ جو ہے اس کا مادی فائدہ نہیں کرتا، بلکہ عقل جو فیصلہ دے گی اس کے مطابق ہوگا. اور عقل بھی وہ جو عقل صحیح ہو، بگڑی ہوئی عقل نہیں. جی تو بات واضح ہوئی کہ اگر تو آپ مسلمان ہیں نا تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن مجید کی آیت آ جائے اور حدیث بس چپ ہو جائے. اور اگر آپ کو یہ سودا منظور نہیں تو آپ مسلمان ہو کر سوال نہ کریں، نہ بحث کریں، کافر ہونے کا اعلان کریں. پھر آپ کے ساتھ بحث اس پر نہیں ہوگی کہ خنزیر کیوں حرام ہے، بکری کیوں حلال ہے، اس پر ہوگی کہ بھائی جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کسوٹی جو ہو سکتی ہے نا کسی رہبر کو پرکھ نہیں، اس پر پرکھ لو. دل مانے تو اس میں داخل ہو جاؤ، نہیں دل مانتا تو باہر رہو. بنیاد پر بحث ہوگی، شاخوں پر جھگڑا کرنے سے ساری عمر گزر جائے. کون سا مسئلہ ہم حل کریں؟ اگر ہم ہی سارے سمجھ سکتے کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو نبی کو کیوں مانتے؟ ہم نے تو ہاتھ ڈالے ہی اس لیے سرنڈر کیا کہ بس بنیادی طور پر سمجھ آ گئی کہ رہبر سچا ہے، مخلص ہے، دانا ہے، امین ہے، رسول امین ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. پھر نہیں ہم ایک بات پر بحث کر سکتے کہ یہ کیسے ہے کیوں ہے. جی اگر کوئی مسئلے کے بارے میں الجھن ہو اس کے بارے میں تو پتہ کیا جا سکتا ہے. نہیں، مولانا کا یہ حق پہنچتا ہے، مسلم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ حکم واقعی اللہ رسول کا ہے، قرآن کھول کر دیکھ لے، یہ اطمینان کرے، یا اس آیت کا مفہوم واقعی یہی ہے، حدیث پاک کا یہی مطلب ہے، یہ کرے اللہ رسول کا منشا معلوم کرنے کے. مگر یہ کہ واقعی اللہ رسول یہی کہتے ہیں، پھر کیا میرا تو جی نہیں مانتا، پھر تو کافر ہوئے نا، تو پھر مسلمان. اطمینان کا انہوں نے کہہ دیا کہ حکم ماننے کے لیے شرط نہ لگائے، سمجھ آئی یعنی حکم پہلے مانے، بعد میں یہ بھی ڈھونڈتا رہے، پوچھتا رہے اپنے دل کے لیے، پڑھے. تو اللہ کے فضل سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، تو اللہ نے کہا تو مانتا نہیں؟ کہا مانتا دوں، ذرا تسلی چاہتا ہوں، مردے زندہ کر کے دکھا دیے. تو انشاءاللہ پھر بعد میں اس حکم کا جو ہے نا فائدہ مسلط وہ بھی سمجھ آ جائے گی. مگر پہلے جھگڑا کرے کہ حکم سپاہی حکم مانے، بعد میں سمجھ آ جائے کمانڈر نے حکم کیوں دیا. یہ پہلے کیوں یہ اسلام سے اس کا کوئی میل نہیں. بات بہت اعلیٰ اور عمدہ. اللہ پروفیسر صاحب پروفیسر نے پوچھا ہے ہاں کہ فطرت اور عقل والے معاملے میں فرق کیا ہے؟ ہاں فرق کیا یہ کریں نا. اب نیچر یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے. حکیم صاحب کو یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب جاتا ہے. لیکن اگر یہ عقل سوچ لگے یہ مغرب سے طلوع کیوں نہیں ہوتا اور مشرق سے کیوں نہیں آتا، تو اس کے لیے پھر حقائق کو دیکھنا پڑتا ہے کہ زمین کس طرح گھوم رہی ہے، کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز. اگر یہ کلاک وائز گھوم رہی ہے تو پھر وہ اس بات کو یقین کرے گا کہ ہاں واقعی مشرق سے نکلے گا اور مغرب ہو جائے گا. یہ ہے عقل کی دلیل اور یہ ہے فطرت.